ہم ناکام ہی نہیں ہو سکتے رضوان، ہم ناکام نہیں ہو سکتے. ہم ایک ہی کام کے لیے آئے تھے، اپنی قوم کو شناخت دلوانے. جن حالات کا سامنا ہم نے کیا ہے، آج ہم زندہ ہیں، بہت بڑی بات ہے. اے پی ایم ایس او کے چیئرمین رہے اور ایک طویل مدت تک چیئرمین رہے، 7 سال، اور سب سے کامیاب آپ کو چیئرمین کہا جاتا ہے جب یہ اے پی ایم ایس او کی تاریخ لکھی جاتی ہے. تو دوسرا 1990 میں آپ کم عمر ترین جو ہے وہ ایم این اے بنے. پھر 97 میں آپ جو ہے ایک کم عمر ترین میں کہوں گا بلکہ وفاقی وزیر بنے. صنعت و پیداوار جیسی ہیوج منسٹری جو ہے وہ آپ کو ملی. تو یہ جو ایک ذمہ داری، یعنی ایک تو تھا کہ پارٹی جوائن کری، اور پھر تنظیمی لحاظ سے بھی، اور پھر ایوان کی بھی ذمہ داری آ گئی. تو اس ذمہ داری سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو کتنا پرسنٹیج کہیں گے آپ کامیاب رہے، یا کچھ ریگریٹ ہے کہ نہیں کچھ رہ گیا؟ دو باتیں. ایک تو آپ نے خود میرا تعارف کرایا ہے، میں پیشہ ور ڈاکٹر ہو سکتا ہوں، پیشہ ور سیاستدان نہیں. اور میں قوم کی گاڑی کو دھکا دینے آیا ہوں تھا. اسٹارٹ ہو کے چلی گئی، مجھے خدا حافظ کہہ کے تو میں 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی پڑھوں گا. تو ریگریٹ نہیں ہے. جن حالات کا سامنا ہم نے کیا ہے، آج ہم زندہ ہیں، بہت بڑی بات ہے. دیکھیے، اگر پی ٹی آئی کو آج ان کا سربراہ میسر نہ ہونا تو کتنے عرصے وہ قائم رہ سکے گی، لوگ اندازہ کر سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ بھی 22 اگست کو ایسا ہوا ہے نا. اس کے باوجود ہم آج بھی ایک ایسی سیاسی جماعت کے طور پہ مانے اور سمجھے جاتے ہیں جن سے پاکستان کی جمہوریت کا مستقبل چڑھا. سر، آپ آج پر آ گئے، میں ماضی کی طرف جا رہا تھا. میں اس وقت بات کر رہا تھا کہ جب ایک کراچی، حیدرآباد اور شہری علاقوں نے ایک ہیوج رسپانس دیا ایم کیو ایم کو. یعنی جو جلسے ایم کیو ایم نے اس دور میں کر دیے، آج بھی شاید وہ کوئی نہیں کر سکتا. اور جو ڈسپلن ایم کیو ایم نے اس دور میں شو کر دیا، وہ بھی شاید ممکن نہیں ہے کہ شاید آگے بھی کبھی ہو سکے، کوئی کر سکے شاید. تو وہ جو ایک رسپونڈ ملا، جو ایک عوامی پذیرائی ملی، تو اس کو ڈیلیور کرنا تھا. اس کے بعد یہاں تو بالکل قسمت بدل جانی چاہیے تھی ان شہروں کی. اور آپ جو ہیں بڑی امپورٹنٹ پوزیشن پہ تھے اس وقت بھی. آپ جو ہیں، جیسے میں نے کہا کہ صنعت و پیداوار ہیوج منسٹری تھی جو آپ کو 97 میں ملی، اتنی ینگ ایج میں آپ ایم این اے بنے، یا اور جو آپ کے ساتھی تھے اس وقت. تو اس وقت کی قیادت نے ڈیلیور کیا، نہیں کیا، یا نہیں کرنے دیا گیا؟ یہ بہت اچھا سوال کر لیا ہے نا. یہ بڑا سوال کیا جاتا ہے. میں نہیں پوچھوں گا آپ سے کہ مسلم لیگ نے کیا ڈیلیور کیا پاکستان کو. وزیر اعظم رہے، ہمارا تو وزیر اعظم نہیں رہا ہے نا. یا پاکستان پیپلز پارٹی نے 15 سال میں سندھ کو کیا ڈیلیور کیا ہے. وزیر اعلیٰ تو ہم نہیں رہے نا. ہمارے پاس تیسری درجے کی 3rd tier آف گورنمنٹ تھی، یعنی ہمارے پاس بلدیاتی حکومت تھی. ٹھیک ہے، ہم ناکام ہی نہیں ہو سکتے رضوان، ہم ناکام نہیں ہو سکتے. ہم ایک ہی کام کے لیے آئے تھے، اپنی قوم کو شناخت دلوانے. وہ دلوا دی ہے. دیکھو، جو نظریہ دیتا ہے نا، وہ آرگنائزیشن نہیں کرتا ہے. یہ اضافی ذمہ داری ہم نے اپنے اوپر لینی پڑ گئی کیونکہ کسی نے ہمیں ریپلیس نہیں کیا. تو کیا ڈیلیور کیا ایم کیو ایم نے؟ اب میں تھوڑا سا آگے پیچھے کرتا ہوں آپ کو. 2008 تک کا کراچی ایسا ہی تھا کیا جو آج ہے؟ 2008 میں کراچی ایسا کیوں تھا جیسے کہ 2008 میں تھا؟ لاہور کے میئر کو اب پاکستان کو جو بلدیاتی نظام ملا تھا اس کی کامیابی کے لیے کوئی مثال دینی پڑتی تھی تو کراچی کی دینی پڑتی تھی. ٹھیک ہے، اور دنیا کے 12-15 ایمرجنگ سٹی میں ڈیووس میں ایک اس کے اندر دنیا نے پروف کیا کہ کراچی ایم کیو ایم کے دور میں، ایم کیو ایم کی نظامت میں اس وقت تیزی سے ترقی کرتے ہوئے 12 شہروں میں ہے. ٹھیک ہے، آج کراچی میں جتنی بھی ترقی ہے اور جیسی بھی ترقی ہے انہی ادوار میں ہوئی ہے جو جب ایم کیو ایم رہی ہے. اب آپ سوال کریں گے اس سے زیادہ ہونی چاہیے تھی. کراچی 70% ریونیو دیا جائے. جناب، آپ جتنا میئر کو اختیار دیں گے اتنا ہی تو کر پاتا. اتنا اختیار نہیں تھا کہ ایم ڈی سی بنا دیا جناب. فاروق ستار نے 28 سال کے فاروق ستار، یہ تو ایک پہلو ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. الحمدللہ یہ ایم کیو ایم اچانک اتنی بڑی تنظیم کیوں ہو گئی؟ سوال یہ ہے. جی، ان کو تو کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی بڑا لیڈر ہی نہیں تھا، کوئی جیت ایسا لیڈر نہیں تھا، کوئی پاپولر نعرہ نہیں تھا. مہاجر سو پاپولر نعرہ نہیں تھا. اسلام اور پاکستان کی محبت میں گرفتار لوگوں کے لیے
یہ تو تعصب تھا. ہوں. ٹھیک ہے, تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اچانک ایم کیو ایم 87 میں کھڑی ہوئی ہے جب انتخابات میں, جی تو ایم کیو ایم کے تو 80% لوگ 25 سال کی نہیں تھے, الیکشن میں حصہ ہی نہیں لے سکتے تھے. پھر ایم کیو ایم کی قیادت جیل میں تھی, یہ چھپی ہوئی تھی, ایم کیو ایم کیسے جیت گئی؟ اس کا مطلب بیانیہ بڑا مضبوط تھا, سچائی بول رہی تھی. چلو ہو سکتا ہے ایم کیو ایم نے مہاجروں کو متحد نہ کیا ہوا, لیکن بچتے ہوئے کھمبوں نے کیا ہے, خوف نے, اندیشوں نے کیا ہے. قوموں کو جو اجزائے ترکیبی قوم بناتے ہیں نا, آج کے جدید دور میں ایک بہت اہم ترین کمپوننٹ یہ ہے کہ وہ لوگ بھی ایک قوم بن جاتے ہیں جن کو ایک ہی طرح کے خدشے اور اندیشے تھے. تو سوراب گوٹ کے حالات, پھر 30 سپٹمبر, 31 اکتوبر, پھر قصبہ علی گڑھ میں 14 دسمبر کا واقعہ, پھر 15 دسمبر کو پورے شہر میں اعلان کہ حملہ ہونے والا ہے بستیوں میں, لوگ اپنے گھروں سے نکلے. تو یہ ٹوٹی پوٹی ایم کیو ایم تھی جو آ کے ساتھ کھڑی ہو گئی. یہ ٹھیک ہے سر, میں اس طرف یہی بات ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ میرے بھائی یہی اصلی بات ہے, یہی حقیقت ہے. پانی بجلی کام نہیں تھا ایم کیو ایم کا. یہ اللہ کا شکر ہے آج قوم پانی اور بجلی کی بات کر رہی ہے. کل ماں بہنوں کی عزتوں کی حفاظت کی بات کا خطرہ درپیش تھا. جو بسوں میں صورتحال تھی اس کا تھا, بچیوں کو کاندھوں پہ اٹھا کے لے جاتے تھے, یہ خطرے تھے. ان خطروں سے ایم کیو ایم نے نکال دیا ہے. تو الحمدللہ آج قوم اب پانی اور بجلی کی بھی بات کر رہی ہے.